لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. محترم ناظرین، کردار بولتا ہے کا پروگرام لے کر کے میں حاضر خدمت ہوں. اخلاص مومن کا جوہر ہے اور اخلاص کردار کا وہ حصہ ہے کہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے، مومن کو حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ مخلص بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، چہیتا بندہ ہوتا ہے. اس سے لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بہت بلند ہیں. پچھلے حلقے میں بات 3 ان لوگوں کی چل رہی تھی جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں لائے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے مسلم شریف نے تفصیل کے ساتھ اپنے ہاں درج کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے جن کو لایا جائے گا اس میں سب سے پہلا آدمی شہید ہوگا، اور اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں اس لیے لگا دی ہوگی کہ لوگ اس کو کہیں کہ یہ بہت بڑا جری اور بہادر شخص ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس لیے تیرے راستے میں لگائی کہ تیرا کلمہ بلند ہو، تو خوش ہو جائے، مجھے جنت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا، قاتلت لأن يقال جریء، تو نے قتال اور جہاد اس لیے کیا اور اس میں شہید اس لیے ہو گیا کہ تجھے کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فقط قیل، تو یہ کیا گیا، ہو گیا، یہ لوگوں نے بڑا چرچا تیرا کیا. ثم امر بھی، پھر اس کے بارے میں حکم صادر ہوگا، فسحب علی وجہہ، اور منہ کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبرت کا مقام ہے. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں گیا. اب اگر کوئی مومن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، اللہ کی خوشنودی اس کے سامنے نہ ہو، تو پھر دنیا میں اگر واہواہیت ہو بھی گئی اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہونے کے بجائے خسارہ ہی خسارہ ہے. دوسرا آدمی جو اللہ رب العزت کے ہاں لایا جائے گا وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ لایا جائے گا دوسرا جس نے علم سیکھا اور علم دوسروں کو سکھایا. وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن پڑھا اس نے. اب قرآن پڑھا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ علم کا کیا کیا تو نے، اور قرآن جو تو نے پڑھا اس کا کیا کیا. وہ کہے گا تیری مخلوق تھی، لوگ تھے، ان کو علم سکھایا، ان کو قرآن سکھایا، تیری خوشی نہ خوشی بتایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے ساتھ بھی کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے کہا جائے کہ بڑا پڑھا لکھا اور بڑا عالم اور بڑا قاری ہے. اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا. تم عمرہ بھی، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص فیاض ہوگا، بہت مال و اسباب سے نوازا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے اللہ کے راستے میں خوب فیاضی دکھائی ہوگی. رجل وسع اللہ علیہ، وہ آدمی لایا جائے گا جس کو اللہ رب العزت نے اس کی رزق میں وسعت دی ہوگی. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مال ہو سکتے ہیں، اس کی جو اصناف ہو سکتی ہیں، سب سے نوازا ہوگا، خوب دیا، اس کی رزق میں وسعت کی، اور اس نے اللہ کے راستے میں خوب اس کو خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ میرے مالک جو کچھ تو نے دیا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی کہے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے فیاض کہا جائے. ثم عمرہ بھی، حکم دیا جائے گا، فسحب علی وجہہ، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اسے، فالقی فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. دوست اور ساتھیوں، یہ 3 بڑے لوگ سب سے پہلے قیامت کے دن لائے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بڑے سے بڑا عمل انہوں نے کیا اور جہنم ان کو ملی. میں یہ بات اسی لیے اپنے رفقا سے کہتا رہتا ہوں کہ آدمی بظاہر جنت کا کام کرتا رہتا ہے، جنتی ہونے والا ہوتا ہے، اور جنت کا کام کرتے کرتے جہنم میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر نیت کی سچائی نہیں ہوتی، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا.
تو یہ واقعہ دردناک ہے، عبرتناک ہے۔ مومن کا کردار سنورتا ہے اس وقت، مومن کا کردار بنتا ہے اس وقت جب اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، خوف خدا ہو، نیک نیتی ہو، صدق دل ہو، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں وہ کوئی بھی عمل کرے تو چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑھاتا ہے، افزائش دیتا ہے اور ذخیرہ بناتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، لڑائی میں تھے، ایک جنگ تھی اس میں تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان بالمدینۃ رجالا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا، کوئی بھی سفر تمہارا نہیں ہے، کوئی بھی چال تمہاری نہیں ہے، کوئی بھی قدم بھی تمہارا نہیں اٹھتا، اور نہ کوئی وادی تم طے کرتے ہو، یعنی جو وادی بھی تم چلتے ہو، الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں تو وہ مدینہ میں، لیکن تم یہ جہاد میں جو نکلے ہو اور جو وادی تم سر کرتے چلے جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبسہم المرض، ان کو مرض نے روک رکھا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی وہ رو رہے ہیں، ان کا دل تڑپ رہا ہے، خوف خدا اور خشیت الہی سے کانپ رہے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جہاد میں ہوتے، لیکن مرض کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں آ سکے، لیکن تمہارے ساتھ پورے اجر میں وہ شریک ہیں۔ کیوں شریک ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اخلاص ہے، ان کے اندر نیک نیتی ہے اور ان کی نیت صحیح ہے۔ یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے ہمیں بتاتی ہے کہ گرچہ آدمی جہاد میں نہیں شریک ہے اور جہاد کی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے اور اس سے وہ اس کا واسطہ نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ اجر میں ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، خوف خدا کی جگہ دل ہے، خشیت الہی کی جگہ دل ہے۔ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اگر جذبہ ہے اور یقین ہے، عزم مصمم ہے کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو وزن دیتا ہے اور اس کو اپنے ہاں اس کی افزائش کرتا ہے۔ تو کہا تمہاری صورت کتنی بڑھیا ہو، اچھی سی ٹوپی لگائے ہوئے ہو، بڑھیا سی داڑھی ہو، شیروانی آدمی پہنے ہوئے ہو، پیشانی پر اس کے نشان بھی ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اصل یہ ہے کہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جذبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے مال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے مال کیسے ہیں، یہ مال کتنا تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، کتنے لوگوں کو فیضیات پہنچا رہے ہو، کس انداز سے اس کو خرچ کر رہے ہو، نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہاری جو عبادات ہیں، تمہاری جو بندگیاں ہیں، تمہارا جو ظاہر ہے، تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری جو فیاضی ہے، وہ تم دل کی گہرائیوں سے کر رہے ہو، تو دل سے کر رہے ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، یا ایسے ہی کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ جمع الفوائد جلد 2 میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، یہاں اجسادکم کے الفاظ آتے ہیں، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری شکلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، واعمالکم، اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث میں بات کو اور کھول دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر نہیں توجہ دیتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے ولیکن ينظر الی قلوبکم، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے دل کی حرکت کیسی ہے، تمہارے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، کن جذبات کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور اس وقت آپ رو رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے اور کافی گراں قدر خدمات انہوں نے انجام دی ہیں۔ وہ رو رہے ہیں اور آخر میں وہ روتے اس بنیاد پر ہیں کہ جو میرے اعمال رہے ہیں، جو میرا کام رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبولیت کا شرف عطا کیا کہ نہیں، پوری زندگی جو ہماری گزری پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا کہ نہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ تو نے تو اس کام کے لیے کیا تھا، اس کو تم نے اس لیے کیا تھا، اس کو تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کو تم نے شہرت کے لیے کیا تھا، اس کو تم نے ریا کے لیے کیا تھا، اس کو واہواہی کے لیے کیا تھا۔ تو ایک ایسا جلیل القدر صحابی
حضرت عمرو بن العاص وہ رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنت کی خوشخبری ان کو دنیا میں دی گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر تم 10 ان لوگوں میں شامل ہو جو جنتی ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہو. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو عمر یہ سمجھے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہوں. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید و بین کے درمیان ہے. بڑے سے بڑا آدمی عمل کر کے فخر نہیں کرنا، اس پر آدمی کو مطمئن نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا، بندہ ڈرتا رہتا ہے. تو حضرت عمر کا یہ حال، حضرت عمرو بن العاص کا یہ حال، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے. کردار ہمارا دوسروں پر اثر کیوں نہیں ڈالتا؟ آج جو کتاب و سنت میں مومن کا کردار بیان کیا گیا ہے وہ دوسروں کو متاثر کیوں نہیں کرتا؟ سماج میں، محلے میں، پڑوس میں ہم سے لوگ متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ مسلم اور غیر مسلم کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو زندگی تھی، اور آپ نے جو دین کی خدمت کی اور دین کی دعوت دی اور دین کو جو غالب کیا، اس میں سب سے بنیادی کردار یہ تھا کہ اخلاق اور کردار کے ذریعے دین کو عام کیا، دین کا تعارف کیا. اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کو اسیر کیا، وہ آپ کے ہو کے رہے. بڑی گفتگو نہیں کی، لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ کردار کو پیش کیا. اور اس کردار کے اندر اخلاص تھا، اس کردار کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی تھی، اس کے اندر صدق نیت اور دل کی گہرائیوں کے اندر سچی نیت تھی. یہ وہ جوہر ہے جس کو ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں رہنا چاہیے تاکہ ہمارا کردار بہتر سے بہتر ہو سکے. محترم ناظرین، اب وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر پروگرام میں پھر میں حاضر خدمت ہوں. مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ اخلاص پر بات ہو رہی تھی کہ نیت اس کی صحیح ہونی چاہیے، آدمی مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کی دولت سے اس کو مالا مال ہونا چاہیے، اور اپنے دل کو اس بات پر وہ آمادہ کر لے، مضبوط کر لے اپنے دل کو. چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، یہ اس کی تمنا ہونی چاہیے، اس کی دعا ہونی چاہیے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائی وابن ماجہ. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے بستر پر آئے، یعنی رات میں سونے کے لیے پہنچے، وہ ینوی، اور وہ نیت کر رہا ہو، اس کی نیت یہ ہو ان یقوم کہ وہ رات میں قیام کرے گا، کھڑا ہوگا، اٹھے گا، یصلی من اللیل، رات میں نماز پڑھے گا، اس کی نیت ہو سوتے وقت. فغلبت عیناہ، لیکن اس کی آنکھوں پر نیند غالب ہو گئی، وہ سو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، نماز تہجد کی اس سے نہیں ہو سکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کتب لہ ما نوی، جو اس نے نیت کی اس کے میزان میں لکھ دیا گیا، اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. اور آگے فرما رہے ہیں ایک جو چیز یہ کہ تہجد کا پورا پورا ثواب اس کو ملا، اور آگے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نوازش ہے وہ سنیے: وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اور یہ جو سو گیا وہ اٹھا نہیں، تو یہ نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے ایک رحمت ہے. اتنا بڑا ثواب، تہجد کا ثواب بہت بڑا ہے، اور تہجد گزار اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. انشاءاللہ مومن کا جو کردار ہے تہجد کے سلسلے میں وہ آگے گفتگو میں آئے گا. یہاں ضمناً یہ بات آ گئی کہ تہجد کی نیت بندے نے کی ہے، بستر پر جاتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا رات کے آخری پہر، لیکن سو گیا، انسان ہے، نیند اس پر غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا. تو اللہ رب العزت چونکہ اس کی نیت خالص تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدق نیت کے ساتھ اس نے عزم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، چاہے اس نے تہجد پڑھی ہو نہ پڑھی. سو گیا، تہجد اس کے حق میں لکھ دی گئی، اور یہ جو سویا تھا اس پر ناراضگی نہیں ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ، اس کے لیے رحمت اور اس کے لیے برکت ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخلاص کتنی غیر معمولی چیز ہے، صدق نیت اور نیت کی درستگی کتنی غیر معمولی چیز ہے. مومن کو ہمیشہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے لیے اپنی ساری عبادات اور اعمال کو خالص کرنا چاہیے. ایک اور روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاری ورواه مسلم. یہ حدیث بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کے اندر اگر وہ ہوں گی وجد بہن حلاوت الایمان، تو اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس پائے گا. ایمان تو ایمان سب کے پاس ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو اصل مقصد ہے، ایمان کے نتیجے میں جو اطمینان قلب، شرح صدر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اطمینان ملتا ہے وہ اصل اس کو حاصل ہوگا. اس کو یہاں حلاوت ایمان سے کہا گیا ہے. ایک طرح سے اللہ کی طرف سے سکون، طمانینت بندے کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مطمئن ہوتا ہے. نفس مطمئنہ کی جو صفت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوگا. پہلی بات یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب، پوری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک ہو جائیں. اس کا تعلق بھی اخلاص سے. آدمی دل کی گہرائی میں محبت کرے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر کے، کوئی عمل کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے سے. تو کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے ذریعے ایمان کی حلاوت تو پائے گا. دوسری بات یہ فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی سے محبت کرے، کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. آج آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے دنیا کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. کہا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بہت ساری جگہوں پر روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے لیے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے. ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جو ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہیں. ایک بندہ دوسرے بندے سے ملنے جاتا ہے اس لیے کہ اس کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی لکھتا ہے. بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. تو کہا کہ ایمان کی حلاوت دوسرے نمبر پر اس شخص کو حاصل ہوگی جو دوسرے بندے سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے وہ محبت. تیسری بات یہ فرمایا کہ وہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. کوئی شخص اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے، دوبارہ کافر ہو جائے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے، شرک سے، ضلالت و گمراہی سے نکال دیا، اسی طریقے سے ناپسند کرے جیسے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی پھر کفر اور شرک میں واپس جانے کو ناپسند کرے. یہ چیز جس کو حاصل ہو جائے گویا اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں بھی جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں بھی نیت کی سچائی، عزم کی مضبوطی، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا اخلاص، اس کی محبت کار فرما ہے. دوستوں اور ساتھیوں، محترم ناظرین، اخلاص کے مقابلے میں ریا کا تذکرہ آتا ہے، نمبر آتا ہے. ریا کہتے ہیں دکھاوے کو، ریا کہتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرنے کو. ریا کے ذریعے آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ریا سے بچائے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے. ایک حدیث میں اور آتا ہے ان محمود بن لبید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الریا. رواہ احمد. محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے خوف ہے تمہارے اوپر، تمہارے سلسلے میں، وہ شرک اصغر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر، یعنی اپنی امت پر آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے، جو خدشہ ہے، وہ شرک اصغر کا ہے. قالوا یا رسول اللہ ما الشرک الاصغر، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، کہا ریا شرک اصغر. ایک شرک تو وہ ہے کہ آدمی بتوں کو پوجے، دیوی دیوتاؤں کو پوجے، غیر اللہ کی پرستش کرے،
لیکن یہ شرک اصغر ہے کہ آدمی ریا کے لیے نماز پڑھے، آدمی ریا کے لیے روزہ رکھے، آدمی ریا کے لیے صدقہ و خیرات کرے. یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے اور اس سے پناہ مانگنا ہے. اگر ریا کی بنیاد پر انسان کے اخلاق بنیں گے تو آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. اخلاص کی بنیاد پر اگر آدمی کے اخلاق و کردار بنیں گے تو ایک نمبر کے ہوں گے، سونا ہوگا وہ، اور وہ جوہر ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ جا رہے تھے اور بارش تیز ہوئی، طوفان برد و بارہ ہوا اور وہ لوگ غار میں دبک گئے. غار میں دبکے تو ایک پتھر کی سل غار میں آ کر کے لگ گئی، چپک گئی. اب انہیں علم تھا کتاب کا، وہ نبی کی تعلیمات ان کے پاس تھیں، اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم میں سے باری باری تینوں اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی ایسا عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو اس کا واسطہ دے کر کے دعا کریں، ہو سکتا ہے یہ پتھر ہٹ جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت تذکرہ کیا ہے کہ کیا اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں. ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک آدمی اجرت پر تھا، وہ اپنی اجرت بھول گیا، میں نے اس کی اجرت کو انویسٹ کیا، لگایا اور وہ کافی کاروبار میں آگے بڑھا، پھر وہ گائے وغیرہ اور مویشی تیار ہوئے، پھر بعد میں اس کو میں نے دے دیا، میں نے تیرے لیے کیا اگر تو اس کو قبول کر لے. دوسرے نے کہا کہ میرے والدین تھے، جب تک ان کو میں دودھ نہیں پلا دیتا تھا اپنے بچوں کو نہیں پلاتا، خود نہیں کھاتے تھے. ایک دن رات بھر میں کھڑا رہا سرہانے کہ وہ اٹھے، تکلیف ان کو نہ ہو. آخرکار صبح ہو گئی، میں نے تیرے لیے کیا کیا. چچزاد بہن سے مجھے عشق ہو گیا تھا اور میں ایک مرتبہ اس پر قابو بھی پا لیا میں نے، لیکن صرف تیرے خوف سے اس کو میں نے چھوڑ دیا وغیرہ. یہ تینوں لمبے واقعات ہیں. تو یہ تینوں اخلاص کی بنیاد پر تھے. اللہ رب العزت نے پتھر ہٹا دیا، ان کی مصیبت دور ہو گئی. دوستوں اور ساتھیوں، محترم ناظرین، یہ اخلاص غیر معمولی چیز ہے، اخلاق کو بلند کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو اخلاص کی دولت سے نوازے، ہمارے اخلاق کو بہتر کرے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب رحيم مشفق متعطف